غزہ کے لوگ حالیہ واقعات کو ہماری نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ فلسطینیوں اور ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ موت کو نقصان نہیں سمجھتے بلکہ شہادت کو ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مردوں کو نہیں بلکہ شہداء کو دفناتے ہیں۔ فلسطینی اسے تدفین شہداء کہتے ہیں۔ انہوں نے شہیدوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا اور اپنے ساتھ ان کی موجودگی کو وہ محسوس کرتے ہیں۔ اس احساس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک 17 سالہ فلسطینی طالبہ دانیہ ارشاد کا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ ایک روز اسکول سے چھٹی کے بعد گھر جا رہی تھی۔ وہ باحجاب تھی اور بڑے باعصمت اور باوقار انداز میں چلتی جا رہی تھی، لیکن رستے میں اسرائیلی فوجی نے اسے بلا وجہ روک لیا۔ انہیں دانیہ کا باوقار اور معزز انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اس سے پوچھ تاچھ کرنے لگے، لیکن ہماری فلسطینی بیٹی بالکل نہ گھبرائی اور بہادری اور جرأت مندی کے ساتھ ان کے ہر سوال کا جواب دیا۔ دانیہ کی بے خوفی اور بہادری سے اسرائیلی مزید غصے میں آ گئے اور سرے عام اس نہتی لڑکی کو سر میں گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ دانیہ کے پاکیزہ لہو سے فلسطینی سرزمین سرخ ہو گئی۔ وہ ہائی اسکول کی طالبہ تھی۔ دانیہ کے گھر والوں نے صبر کے ساتھ اس کی تدفین کی، لیکن اس کی شہادت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ایک 20 سالہ فلسطینی لڑکے رائز نے سوشل میڈیا پر دانیہ کی تصویر پر رلا دینے والا کامنٹ کیا۔ اگر یہ آپ کی اپنی بیٹی یا بہن کا جنازہ ہوتا تو آپ کیا محسوس کرتے؟ اس سوال نے مسلمانوں کے دلوں کو مزید جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ہر آنکھ اچپار ہو گئی۔ لیکن رائز نے بس کامنٹ پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ دانیہ کو شہید کرنے والے قاتل اسرائیلی فوجی کو ڈھونڈ نکالا اور ایک دن چاقو کے وار کر کے اسے زخمی کر دیا۔ تاہم باقی اسرائیلی فوجیوں نے رائز کو موقع پر ہی گولیاں مار کر شہید کر دیا اور اس کے پاکیزہ لہو سے بھی ارض مقدس سرخ ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی تدفین کی۔ اس کے والد گھر میں تھے اور لوگ تعزیت کرنے آ رہے تھے۔ اتنے میں انہیں دانیہ کے والد بھی تعزیت کے لیے آتے دکھائی دیے۔ رائز کے والد فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دانیہ کے والد کو اپنے گلے لگا لیا، ان کا ماتھا چوم لیا اور ان سے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی دانیہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ یہ رشتہ قبول کرتے ہیں؟ شہید لڑکی کے والد نے شہید لڑکے کے والد سے کہا، اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی شہید بیٹی دانیہ کا نکاح آپ کے شہید بیٹے رائز سے کرتا ہوں۔ اللہ جنت الفردوس میں ان کا نکاح منعقد کرے اور ان دونوں پر برکت نازل فرمائے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں نے بہت سے نکاح پڑھائے، لڑکیوں کے والدین سے نکاح کی اجازت لیتا دیکھا، لیکن ایسا رشتہ ہوتا پہلی بار دیکھا ہے۔ رائز کے والد بولے کہ جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے شہید بچوں کی شادی کرتے ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں، غزہ کے لوگوں کا تصور آخرت، تصور جنت، شہادت ہماری سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ فلسطینی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے خود شہیدوں کو زندہ کہا ہے تو ہم انہیں مردہ کیوں سمجھیں؟ تو فلسطینیوں نے شہداء کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ وہ مردوں کو نہیں بلکہ شہداء کو سپرد خاک کرتے ہیں۔ اس پہلو سے زندگی کو دیکھنا اور سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ روحانیت کہتے ہی اسے ہیں۔ میں اس سوچ کو اصل ایمان کہتا ہوں۔ سوچ کا یہی انداز تو آخرت کا صحیح تصور ہے۔ اگر ہم غزہ کے موجودہ حالات و واقعات کو آخرت کے نقطہ نظر سے دیکھیں، قرآنی اور روحانی تعلق سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا اور ہم فلسطینی بھائیوں کو سمجھنے میں ناانصافی نہیں کریں گے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ حماس نے کیا سوچ کر اسرائیل جیسی سپر پاور سے ٹکر لی۔ حماس کے اس حملے کو صرف فوجی طاقت یا سیاسی نقطہ نظر یا معاشی یا سماجی پہلو سے نہیں پرکھا جا سکتا۔ یہ معاملہ اخروی پہلو سے سمجھ آئے گا کہ ہم موت کو گلے نکالے جا رہے ہیں۔ فلسطین اور بیت المقدس سے مجھے یہ سکھایا ہے کہ ایک مسلمان کے طور پر جیتے کیسے ہیں اور مسلمان کے طور پر مرتے کیسے ہیں۔ آج فلسطین کا نہیں بلکہ ہماری انسانیت کا امتحان ہے، ہمارے ضمیر کی آزمائش ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج ملبے تلے فلسطینی بچے نہیں بلکہ انسانیت دبی ہے۔ انہوں نے تو اس کو پا لیا جس کی وہ دعا مانگتے تھے۔ کیا آپ ابھی اس وقت اس موت کا تصور بھی کر سکتے ہیں جسے وہ بخوشی گلے لگا رہے ہیں؟ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ کیا کمال سوچ ہے کہ شہادت تو در حقیقت نام ہے حق کی گواہی دینے کا۔ شہادت قبول کر کے نہ صرف ہم اپنی جنت پا لیتے ہیں بلکہ حق کی گواہی بھی دیتے ہیں اور یوں پیچھے رہ جانے والے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سامان بھی بنتے ہیں۔ یعنی شہید اپنی جان دے کر نہ صرف امر ہو جاتا ہے بلکہ معاشرے کی نجات اور سربلندی کا بھی باعث بنتا ہے۔ اپنی جان دے کر حق کی گواہی کی زندہ مثال آج کے فلسطینی شہداء ہیں۔ آج غزہ کے چھوٹے بچوں کا ایمان دیکھیں جو روزانہ رات کو سونے سے قبل اپنے جسم پر نہ مٹنے والے پینٹ سے اپنا نام لکھتے ہیں۔ اسکول کے بچے اپنے سینوں اور بازوؤں پر اپنا نام لکھتے ہیں تاکہ رات کو ہونے والی بمباری میں اگر وہ شہید ہو جائیں
تو ان کے گھر والوں کو ان کے اعضا کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اب میں سوچتا ہوں کہ فاکتبنا مع الشاہدین یعنی گواہوں میں نام لکھوانے کے لیے موت کو گلے لگانا پڑتا ہے۔ ہمیں بھی سونے سے قبل اپنے نام لکھنے ہوں گے تاکہ ہمارے پیچھے رہنے والوں کو ہماری لاشیں ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ شہادت کی تمنا کرتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کیا عمل، نیت، ارادہ اور جدوجہد ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آرام دہ پرسکون گھروں میں مزیدار کھانے کھاتے ہوئے اپنے فلسطینی بھائی کا تصور کریں کہ وہ کس حال میں ہوں گے، اور اللہ کے سامنے ہم اپنا کیا عمل پیش کریں گے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کی کیا مدد کی۔ اور پھر اس دعا کو بھی ذہن میں لائیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ سر شام جب میں پرہجوم بازاروں سے گزرتا ہوں تو لوگ شاپنگ کر کے سامان سے بھرے تھیلے لے کر گھر جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں۔ عین اسی وقت غزہ میں ایک باپ ملبے سے اپنے بچوں کی ہڈیاں اور گوشت کے لوتھڑے تھیلیوں میں جمع کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچے کے جسم کے ٹکڑے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کم از کم میرے بچے کی قبر تو بنے جہاں جا کر میں اس کے لیے فاتحہ پڑھ سکوں اور اس سے باتیں کر سکوں۔ کل حشر میں ہم کس عیش و عشرت کے سامان سے بھرے تھیلے اٹھائے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ فلسطینی بھائی کیا تھیلے لے کر آئیں گے؟ ان میں کیا ہوگا؟ القدس ایک آئینہ ہے جو دنیا کو اس کا حقیقی چہرہ دکھا رہا ہے، اور غزہ ایک لیبارٹری ہے جہاں انسانیت کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اس آئینے میں جب انشاءاللہ ہم اس زاویے سے اپنا عکس دیکھیں گے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن موڑ ہو، وہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کا نیا موقع فراہم کرے۔ مجھے یقین ہے یہ امت بیدار ہوگی۔ میرا ایمان ہے کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ہم نہیں بلکہ دنیا میں موجود یہ زندہ شہداء اس امت کو جگائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرمائے کہ ہم نام کے نہیں بلکہ حقیقی مسلمان بن جائیں۔ مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن اصل چیز تو مسلمان کی زندگی گزارنا ہے۔ مسلمان کی موت مرنا تو اور زیادہ مشکل ہے، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے مشکل کام ہے، لیکن ہم سب سے مشکل کام کی آرزو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے۔ ہم میں سے زیادہ تر کی یہی خواہش ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کی دعوت احسن انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔